علیکم 10th کلاس، آپ کے جو چیپٹرز ہیں اب آپ کے ٹیسٹ کیجول شروع ہو گئے ہیں. جن بچوں نے ٹیسٹ نہیں لیے وہ آ کے اسکول میں لے لیں ٹیسٹ اپنے، اور یہ اب آپ کے ٹیسٹوں کی ریویژن ہو رہی ہے. میں آپ کو سب سے پہلے سورۃ احزاب کا تعارف جو ہے وہ بتاؤں گی کہ سورۃ احزاب جو ہے اس کے کیا تعارف ہے. یہ مدنی صورت ہے، اس کی آیت 73 ہے، رکوع 9 ہے. پارہ جو ہے یہ 21 تا 22، 21ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے یہ سورۃ احزاب اور 22ویں سپارے پہ ختم ہوتی ہے. احزاب کا مطلب کیا ہے؟ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گروہ یا جماعت، کیونکہ غزوہ احزاب میں کفار کے بہت سارے گروہوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا، جس وجہ سے اس غزوہ کا نام احزاب رکھا گیا. یہ غزوہ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا. اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جبکہ کفار کی تعداد دگنی تگنی تھی، مطلب کفار کی تعداد 10,000 تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مدینہ کے شمال کی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا. یہ خندق 3.5 میل لمبی کھودی گئی تھی، 3.5 میل لمبی کھودی گئی تھی. 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 دنوں میں یہ کام مکمل کیا. اس خندق کی کھدائی میں بہت سارے صحابہ جو تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس خندق کی گہرائی اور چوڑائی 15 فٹ تھی. بنو قریظہ نے باوجود معاہدے کے غداری کی. بنو قریظہ نے پہلے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ وہ آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا، وہ قریش مکہ کے ساتھ جا کر مل گئے. کفار اس عزم کے ساتھ آئے تھے کہ آج کے بعد مسلمانوں کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. اس غزوہ میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ نے شدید آندھی مسلط کی، کس پر؟ کفار مکہ پر، اور کفار کے خیمے اکھڑ گئے، وہ حواس باختہ ہو گئے. اور حضرت ابو سفیان جو کہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، واپسی کا اعلان کر دیا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد اس جگہ پر کفار کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو اس کی خوشخبری دے دیں کہ یہ جو ہے جنگ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت جائیں گے. اس کے سورۃ احزاب کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین کی. اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہو. کس کو کہا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کفار اور منافقوں کی بات نہ ماننا، نہ ان کے بہلاوے میں آنا، نہ بہکنا، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ کو ہی کارساز سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی نازل کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرنا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 4 باتوں کی تلقین کی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سبق کا ابتدائی حصہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے چیپٹر کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں جو ہے آیت کا ترجمہ وہ اس کے تعارف میں ہی سارا بیان کر دیا ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہمارا ہے سوال نمبر 1 وہ الفاظ معنی ہے. دوسرا جو ہے سبق کی ابتدا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی. اب ہم نے اس کو پہلے ہی پڑھ لیا ہے. سبق کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کی تلقین کی تھی؟ انہی 4 باتوں کی تلقین کی تھی. اس سبق کی آیت میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی تھی؟ اس سبق کی ابتدا میں مسلمانوں کو جو منہ بولے بیٹے تھے ان کے بارے میں 2 باتیں کہیں گی. ایک بات کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات جو کہی گئی کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور اگر ان کے حقیقی باپوں کے نام آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہیں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور یہ حقیقت میں آپ کے بیٹے نہیں ہیں. اس کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھیں. مدرجہ ذیل عبارات کا مفہوم کریں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اس کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھیں. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں
اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب اس میں اس جو آیت ہے اس کو 2 حصوں میں کر دیا کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہوئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑ جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو ہمیں اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیا کہا گیا ہے کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ آپ لوگوں کی مائیں ہیں۔ اس کی جو دوسری آیت ہے ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، کہ کیا اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے آپ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ہی بنایا ہے۔ ایک وقت میں انسان جھوٹ یا سچ نہیں بول سکتا، ایک ہی وقت میں انسان مسلمان یا کافر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک ہی بنایا ہے اور ایک ہی اس کے سینے میں دل ہے۔ کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس بات کی یہ تشریح کی گئی ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمْ أَلَّا تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے زہار، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے زہار۔ زمانہ جاہلیت میں اس لفظ کو جو بول دیتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اپنی جو بیویاں ہیں ان کو اپنی ماں سے تشبیہ دینا۔ جو آپ کی بیوی ہے اس کو اپنی ماں سے تشبیہ دینا اسے زہار کہا گیا ہے۔ تو کفار تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جس بندے نے یہ لفظ بول دیا ہے یا کہا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میری ماں سے تشبیہ رکھتی ہے تو وہ اس سے علیحدگی کر لیتے تھے، اسے طلاق سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ختم کیا۔ اسلام میں بھی اس بات کو جو ہے وہ اچھا تصور نہیں کیا گیا، اچھا نہیں مانا گیا، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے غلطی سے بول دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے 2 ماہ کے وہ مسلسل روزے رکھے یا 2 ماہ مسلسل مسکینوں کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے لیے اس لیے بھی کہا گیا ہے تاکہ ہم بولتے ہوئے جو ہے اچھے لفظوں کا استعمال کریں، سوچ سمجھ کر استعمال کریں، کوئی غلط لفظ جو ہے نا وہ استعمال نہ کریں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا، جس نے اسے قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہادمہ فقد ہادم الدین، اور جس نے اسے ڈھا دیا، ومن ہادمہ، اور جس نے اسے ڈھا دیا، فقد ہادم الدین، گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا، دین کو گرا دیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جو ہے ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ شروع سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور دین اسلام کے احسن عمل جو ہے وہ نماز کو ایک ستون قرار دیا ہے جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ جس طرح عمارت کے لیے کسی بھی ستون کی حیثیت مسلم ہے، اسی طرح دین اسلام عمارت کے لیے نماز کو ستون قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ یوں ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، بے شک نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ دین اسلام 5 ارکان میں نماز کا دوسرا رکن ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ آپ کو آبجیکٹو میں آ جائے گا، دین اسلام میں ارکان اسلام جو ہے اس میں نماز کا کون سا نمبر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے بے شک نماز ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نمازی جب
5 بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس سے اللہ سے محبت اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارا جو چیپٹر آئلی زندگی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئلی زندگی سے کیا مراد ہے. خاندانی زندگی. آئلی زندگی سے مراد کیا ہے؟ خاندانی زندگی. انسان پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے. اس میں ہمارے مختلف رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی کا، ماں باپ کا، دادا دادی، نانا نانی، چچا تایا، سارے اس رشتے میں سارے ہی آ جاتے ہیں. خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو سوال نمبر 2 ہے زوجین کے حقوق، خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھیں. خاندان کی اہمیت میں کیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جاندار سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے سکون حاصل کرے. سوال نمبر 3 دیکھیں. یہ زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں؟ قرآن نے رشتہ ازواج کو احسان کا نام دیا جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا. رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد جو زوجین ہیں محسین یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں. غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے ایک انہیں مضبوط دیوار اور احصار مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سوال نمبر 4 دیکھیں. اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی پرورش اچھی کرے، تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، ان کی اچھی جگہ پہ شادیاں کرے، ان کے درمیان عدل و انصاف کرے. والدین کی وفات کے بعد اولاد صالحہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 ہے والدین کے حقوق کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جو ترجمہ ہوتا ہے، جو ہماری سورت کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ لکھیں. آیت آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو قرآن پاک کی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوتا ہے وہ ہماری آیت ہوتی ہے. جو حدیث ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے. اب اس میں بنی اسرائیل میں کیا کہا گیا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کے بارے میں ان دونوں کو اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کی بازو ان کے لیے ہمیشہ جھکائے رکھو. کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری ریویژن ہو گئی. اس میں ہمارا چیپٹر ہم نے پہلے کیا پڑھا ہے؟ سورۃ احزاب پڑھی ہے ہم نے. اس کا سورۃ احزاب کا تھوڑا سا تعارف پڑھا ہے. سورۃ احزاب کے ہم نے جو ایکسرسائز ہے وہ کی ہے. اس کے بعد ہم نے حدیث نمبر 11 کی ہے. حدیث نمبر 11 میں ہم نے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح تھوڑی سی پڑھی ہے. دوسرا ہمارا ٹاپک تھا جو موضوعاتی ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئلی زندگی. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے 5 سوال ہیں. ان 5 سوال کو آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ ٹیسٹ جو ہے ہمارا جب ہوگا اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو لیکچر مل جائے گا. اور تب تک کے لیے